قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ نکاح کے کچھ ارکان اور شرائط نوٹ کیجئے گا۔ آپ اسکرین پہ اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو پہلی چیز ہے طلب اور رضامندی۔ طلب کس کی طرف سے ہوگی؟ لڑکے کی طرف سے۔ رضامندی کس کی ہوگی؟ لڑکی اور لڑکی کے ولی کی۔ دوسری چیز ہے حق مہر، فوراً دے دیجئے یا بعد میں دے دیجئے، دونوں جائز ہیں، لیکن اتنا حق مہر نہیں رکھنا کہ کوئی دے ہی نہ سکے۔ کسی خاتون کے بارے میں نے سنا کہ اس نے کہا ہمارے تو خاندان میں حق مہر اتنا رکھتے ہیں کہ مرد ساری زندگی نہ دے سکے تاکہ طلاق نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ زیادہ حق مہر رکھو تاکہ مرد طلاق دیتے ہوئے ڈرے۔ دو جرم کیے اس قانون نے اگر کسی کا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایسا مرد تو کبھی بیوی کا حق مہر دے ہی نہیں پائے گا، اور دوسری بات ہے مارے باندھے اس عورت کو رکھے گا چاہے وہ گلے کی پھانس بن جائے، تو یہ ظلم ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ ہر بندہ اپنے معاملے کے ساتھ اور اپنی کمائی کے ساتھ حق مہر دے گا۔ تیسری چیز یہ کہ مدت مقرر نہ کی جائے، یعنی ٹائم میرج، نکاح متع اور پیپر میرج جو کسی شرط کے ساتھ ہو وہ نکاح میں نہیں آتی۔ چوتھی چیز ولی کی رضامندی اور اجازت، اور لکھ لیجئے کہ قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کا ولی نہیں چلے گا۔ یعنی لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ باپ نہیں مان رہا تو وہ کسی ماموں کو ولی بنا کر جا کر اپنی پسند کی جگہ پہ شادی کر لے۔ لا نکاح الا بولی۔ بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ولی کی اجازت کے بغیر۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے۔ ایسی شادیوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، چاہے آپ جا کر اس کو کورٹ میرج کا نام دے دیں۔ پانچویں چیز ہے گواہ۔ یہ 5 پلرز ہیں کہہ لیجئے، ان میں سے کوئی ایک بھی گرا دیجئے تو نکاح نہیں ہوتا۔